ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. بولو سبحان اللہ. شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام فرید نورانی صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان کی. تو پتہ چلا کہ انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، کچھ بھی نہیں تھا. انجم کی زو نہ ہی شمس و قمر کا ظہور تھا، کچھ بھی نہ تھا جہاں میں محمد کا نور تھا. کچھ بھی نہ تھا جہاں میں میرے آقا کا نور تھا، اور خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا. سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا. اور وہ جسے کہتے ہیں ترنم کی روانی سنیے. خطاب سننا ہو تو غلام فرید نورانی کی زبانی سنیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ڈوبے ہوں کا سہارا حسین ہے. مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ڈوبے ہوں کا سہارا حسین ہے. اور مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے. مل کر بآواز بلند صلی اللہ علیہ
کسی کی آواز خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین۔ سب کی آواز ہے، سب کی آواز ہے، دل دیوانہ میرے دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین۔ مل کر پڑھ، مل کر پڑھ، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ خود رب بھی جن پر درود پڑھتا ہے، خود رب بھی جن پر درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا۔ اور جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ۔ اور آسمان جس کو لوگ کہتے ہیں، آسمان جس کو لوگ کہتے ہیں، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ سب کی آواز ہے، سب کی آواز ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے۔ اور لوگ طیبہ جسے سمجھتے ہیں، لوگ طیبہ جسے سمجھتے ہیں، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ یزیدی ہو یا حسینی ہو، جس کو جو ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ملتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کے
لاڈلے نواز سے اپنی جگہ، لیکن حضور نے اسے اپنا بیٹا بھی فرمایا ہے امام علی مقام کو۔ تو زمین پر جو کچھ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ شاعر کہتا ہے، کیا بیماری ہے اس کو؟ جو زمین سے اناج اگتا ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے، دانا 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 میرے حسین کا ہے، دانا دانا سب کی آواز آئے، دانا دانا آوازیں اونچی کرو، دانا دانا میرے۔ آخری شعر بڑے کمال کا، لیکن اسی شعر پر گفتگو شروع ہوگی اور اسی پر تیرا امتحان بھی ہے۔ یہ شعر آخری ہے کہ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، کیونکہ آنا جانا میرے، آنا جانا میرے حسین کا ہے۔ پھر پڑھنے لگا ہوں شعر، توجہ سماعت کیجئے۔ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے، وہ آوازیں نکال، آوازیں نکال، آنا جانا میرے کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ جس کا عقیدہ ایمان ہے مل کر پڑھے، ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر، خلاق عالم نے پورا سال گزر جانے کے بعد ایک بار پھر مجھے اور آپ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا دن جن لوگوں نے ڈول ڈبکوں میں، ماتموں میں، سینہ کو بھی کرنے میں جیسے بھی گزر گیا، لیکن ہمیں اپنے دن پر فخر ہے کہ آج ہم نے پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھی، اور ظہر کے بعد ہم نے دعائیں عاشورہ پڑھی بھی ہے اور سب نے سنی بھی الحمدللہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، مسجد آباد کرنا، قرآن کی تلاوت سے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کی راہ میں رزق حلال دے کر صدقہ و خیرات کرنا۔ تو یہ دن میرا اور آپ کا بھی گزر گیا، دن ان کا بھی گزر گیا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ بڑا قیمتی ہے، وہ فرماتے تھے کہ حشر میں پتہ چلے گا کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ یہ حشر میں پتہ چلے گا،
دن تمہارا بھی گزرا، دن ہم جیسے گناہگاروں کا بھی گزرا ہے، لیکن تمہارا دن یزیدی کام کرتے کرتے گزر گیا، ہمارا دن حسینی سنت پر عمل کرتے گزرا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح امام علی مقام کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ جب لوگوں کو سمجھایا جائے تو الحمدللہ اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، لوگ مانتے ہیں۔ پچھلے ہفتے چوک پر حضرت عمر کی شان میں پروگرام ہوا تو ٹھیلے والے جو علاقے کے لوگ ہیں، بیچارے نوجوان ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے محفل سجائی، لنگر بھی بنایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خطاب رکھا۔ پھر بینر وہ لکھوا کر لے گئے، بینر بار روڈ پہ لگایا جو کہ ہر بندہ اس کے نظارہ کر رہا ہے۔ اور میں تو پکے یقین سے کہتا ہوں کہ ماتم سے پہلے ان کا پہلے ہی ماتم ہو گیا ہوگا جب بینر کو دیکھا ہوگا، کیوں کہ اس پر حضرت ابو بکر کا نام بھی لکھا ہے، حضرت عمر کا نام بھی لکھا ہے، حضرت عثمان کا نام بھی لکھا ہے، حضرت علی کا نام بھی لکھا ہے، امیر معاویہ کا بھی لکھا ہے، ابو سفیان کا بھی لکھا ہے، نیچے امام حسن کا لکھا ہے، برابر میں امام حسین کا لکھا ہے، سب کا لکھ کے بتا دیا یزیدیوں یہ بازار والے نہ تو اہل بیت کو پکڑتے ہیں نہ صحابہ کو پکڑتے ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے میں دامن ایک بے موت موجود ہے۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں صحابہ کا دامن بھی ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ پرسوں یہ پروگرام جب ہوا تھا وہ بینر ہوا کے ذریعے ٹوٹ گیا تھا، چونکہ ہوا کا پریشر تھا، تو میں ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔ میں نے کہا بھائی بینر لگاؤ، کہنے کہ امام صاحب وہ رسی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا سیٹرنگ کا تار باندھ دو، منوس مارو لگاؤ تو صحیح، تار باندھ کے لگاؤ اس کو، ایسا مضبوط کرو وہ نکلے نہیں۔ اور تم 10 کے بعد لگاؤ گے تو کیا فائدہ لگانے کا؟ کیونکہ جو صحابہ سے چڑھتا ہے ہمارا کام ہے اس کو چڑھ کے اس کو چڑھانا ہے، چڑھ کے اس کو مارنا ہے۔ صحابہ ہماری جان ہے۔ اور وہ خدا کی قسم پروگرام ایسا ہوا کہ وہ بھی بولے واہ بھائی بھائی امام صاحب، بولو تو صحیح بھائی، صحابہ صرف تمہارے نہیں ہمارے ہیں۔ اور سنی سے بڑھ کر صحابہ کو کون چاہتا ہے؟ اہل بیت سے بڑھ کر ہم سے زیادہ کون چاہنے والا ہے؟ کوئی صحابہ کو پکڑ کے بیٹھا، کوئی اہل بیت کو پکڑ کے بیٹھا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا۔ ایک پلیٹ فارم پر صرف سنی ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے میں دامن مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ یہ ہمیں ہمارے نبی کی سند ہے۔ تو رات کو پھر میں نے فون پر رابطہ کر کے یہ بینر لگوایا اور صبح فجر پڑھ کے میں خود اس کا نظارہ کرنے گیا، میں خود روڈ پر گیا، دیکھ کر آیا۔ ظہر کی نماز پڑھائی، لوگوں کو دعائیں عاشورہ پڑھائی، نفل بتائے، 3:30 بجے پھر میں چوک پر گیا، لگا ہوا ہے یا نہیں؟ پھر جا کر وہاں ملا اور میں نے کہا ہاں لگا ہوا ہے، تو میرا دل خوش ہوا۔ تو وہاں پر وہ ایک باہر بیٹھا ہوا تھا ہمارا 2 نمبری آدمی، تو وہ اس سے میں ملا، بولا امام صاحب میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ چوک پہ جاؤں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ بولا بینر ہٹ گیا تھا اس لیے۔ میں نے کہا لگا دیا، اب تو چلا جا یار، اب تو لگ گیا ہے، اب کیا موت آ رہی ادھر جاتے ہوئے، اب جاؤ، تاکہ یہ چوک صرف کسی کا کھاتے کا نام نہیں ہے، اس چوک پہ اس چوک کا نام ہے صحابہ و اہل بیت۔ یہاں دونوں کا ذکر ہوگا، کیونکہ ہم ایک کے ماننے والے تو نہیں ہیں کہ بھئی اہل بیت کو پکڑو صحابہ کو معاذ اللہ گالی۔ ابھی اسی 3-4 دن پہلے سکھر کے اندر پھر حضرت عمر کی شان میں گستاخی ہوئی، چاکنگ کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر سے وہ لڑ رہے ادھر سے وہ لڑ رہے، لیکن جب شیطان حضرت عمر پر بھوکے گا، حضرت عمر کے عاشق انشاءاللہ میدان میں آ کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ بیچارے مجبور ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر جائے وہاں شیطان نہیں جاتا۔ تو عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، چھڑتا ہے، تو جو عمر کو گالیاں بکے تو سمجھو تو ہے شیطان، کیونکہ نبی نے فرمایا شیطان عمر کا ذکر کر ہی نہیں سکتا ہے، اور مومن عمر کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، میرا آقا کا فرمان ہے۔ اب ہم ان کو کیا کہیں؟ تو تمہیں تو بد دعا ہے اللہ کے رسول کی کہ شیطان جو ہوگا عمر کا ذکر کر ہی نہیں سکتا، اس کو ہضم ہی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک جب میں نے پڑھی تو میں تو حیران ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا عمر ہے نا، حضور فرماتے عمر یہ میری لاٹھی ہے، عمر حضور فرماتے، جبکہ وہ انسان ہے، بندہ ہے، لیکن آقا فرماتے یہ میری لاٹھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لاٹھی اگر زمین پر پڑی ہو تو کوئی ڈرتا ہے اس سے؟ نہیں۔ اور وہی لاٹھی اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے
وہی اگر کوئی پکڑ کے اس کو کھڑا ہو جائے تو پھر نہ جانور کے انسان بھی سامنے نہیں آتا، کہ درد ارادے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لاٹھی جب تک پڑی ہے، جب وہ کھڑی ہوتی ہے سامنے آتی ہے پھر کوئی سامنے نہیں آتا۔ میرے محبوب فرماتے عمر میری لاٹھی ہے، فرمایا جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بھی رستے تبدیل کر لیتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ بھی سامنے نہیں آتا۔ اور اس سے اگر کوئی بندہ ڈر جائے تو خود اللہ تعالیٰ بھی اس کے ڈرنے والے کی ڈر کا حیا فرماتا ہے۔ عمر کی کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں لاٹھی ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں، سامنے سے شرابی آ رہا ہے نشے میں دھند، شراب پیتا ہوا بوتل بغل میں لگائی ہوئی ہے اور مست ہو کے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ پیتا پیتا۔ حضرت عمر جب سامنے آپ کو دیکھا اس نے تو اس کے جتنی چڑھی تھی ساری اتر گئی۔ عمر کو دیکھ کر جتنی چڑھا تھا سب اتر گیا کہ عمر آ رہا، اچھی طرح ہوش میں آ گیا۔ تو حضرت عمر چونکہ آپ ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تھے کہ جو بھی غلط کام کرتا فوری اس کو سزا دیتے تھے، آپ جب اس کے پاس گئے تو وہ ڈرنے لگا، اس نے کہا یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بچا لے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، یہ بغل میں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں دودھ ہے۔ آپ کو تو پتہ تھا۔ اس نے کہا نہیں دودھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل ٹھیک ہے دودھ ہی ہوگا، جا۔ اتنا بولا آپ آگے چلے گئے، وہ ادھر نکل گیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج بچا لیا، اب تو مست ہو کے پیوں گا، اب دوبارہ تھوڑی پیچھے آئے گا اور دبا کے پیوں گا۔ اچھا وہ چھوڑ دے، اس کو پتہ ہی نہیں شراب ہے دودھ ہے۔ وہ آگے جاتا ہے، بغل سے بوتل نکالی نا تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ جو شراب تھی رب نے باقی دودھ بنا دیا، وہ دودھ بن گیا۔ وہ دیکھ کر حیران کہ یا اللہ یہ کیا، میں شرابی لایا دکان سے شراب خرید کر بغل میں شراب چبائی، میرے منہ سے غلطی سے نکلا کہ یہ شراب ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ جو بندہ میرے عمر سے خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ عمر کے نام کا حیا عرش پر فرما دیتا ہے۔ ہم اس کے نام کی قدر کرتے ہیں آسمانوں پر، اس کے نام کا حیا کرتے ہیں۔ تو نے عمر سے شرمی کی وجہ سے شراب کو دودھ کہا تو رب کی قدرت جو عمر سے ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کے ڈرنے کا حیا فرماتا ہے، ہم نے تیری شراب کو واقعی دودھ میں تبدیل فرما دیا۔ اس نے کہا میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ بس عمر کے منہ سے نکلا کہ واقعی دودھ تھا۔ اللہ والے میرے نبی فرماتے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی چیز پر اڑ جاتے ہیں نا کہ اللہ یہ تو تجھے کرنا ہے، تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ پھر وہ کرتا ہے۔ اپنے لاڈلوں کے ناز نخرے اللہ تعالیٰ ٹالتا۔ اب یہ یاد رکھنا کہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ مجبور ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ کبھی کبھی محبت والوں کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اپنے لاڈلوں کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ اب یہ ذرا توجہ سے سماعت کیجیے، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، اہل بیت یہ میرے نبی کے گھر والے، اس میں سرکار کی بیویاں بھی داخل، بچے بھی داخل، رشتہ دار بھی داخل، بھائی بھتیجے بھانجے پوتے نوازے بھتیجی داماد سسر سب داخل ہیں اہل بیت میں۔ نہ تو داماد باہر ہے نہ سسر باہر ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ سسر داماد باہر والا نہیں گھر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہمارے نعت کا پڑھتے ہیں نا جاہل کہ صحابہ در والے اہل بیت گھر والے، او بھائی در والا تو حضرت ابو بکر صدیق سسر ہے، کیوں تو چوکٹ پہ بٹھاؤ گے اس کو، وہ کون سا در والا ہے؟ بھائی سسر گھر میں آتا ہے یا باہر بیٹھتا ہے؟ بولو، داماد ہے وہ گھر میں جائے گا باہر چوکٹ پہ بیٹھے گا، یہ در والے وہ گھر والے۔ وہ لانتیوں تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ رافضیوں کی باتیں سنیوں کے سٹیج پہ کرو؟ سنیوں کے سٹیج پر پیسہ ہمارا، اسپیکر ہمارا، بندے ہمارے، سٹیج ہمارا، مال ہمارا، لفافہ ہمارا۔ شعر ان لوگوں کے پڑھتے ہیں سٹیج پہ کے، بیٹھنے والوں کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ چنگا لگتا ہے علی والا، بتاؤ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں، چنگا وہ لگتا ہے تو چنگا علی کے نام سے نہیں بنے گا، چنگا نماز پڑھنے سے بنے گا۔ چہرے پہ تیرے نور آئے گا جب چنگا۔ تو مولا علی نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ کبھی داڑھی کٹائی ہے مولا علی نے؟ تو کہاں سے پپو صاحب بن کے جو ہے خسرا بن کے چنگا لگ رہا ہے ادھر بازار میں؟ تو کون سے چنگا لگ رہا ہے؟ یہ کون سی چنگائیت ہے؟ وہ خدا کے بندو مولا علی کا یہ تو نام لینا چھوڑ دو۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سناؤں میں آپ کو، ہائے ہائے خدا کی قسم۔ وہ فرماتے تھے کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و فریب سے کام نہ لو۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و فریب سے کام نہ لو۔ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام نہ لو۔ ہائے ہائے یا اسلام پہ چلنا سیکھو ابھی اسلام کا نام نہیں لیا کرو کہ میں مسلمان ہوں۔ کردار تیرا کون سا ہے؟
ہمیں تو شرم آتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ دیکھ کے شرماتی کہ یہ مسلمان ہیں. ان کے طرز دیکھو، ان کے انداز دیکھو، ان کے رویے دیکھو. نہ تو نبی سے ملتے ہیں، نہ صحابہ سے ملتے ہیں، نہ جن کا نام لیتے ہیں ان سے ملتے ہیں، نہ جس پیر کا مرید ہے نہ اس کا نقشہ پیر سے ملتا ہے. مرید تو وہ ہے نا کہ جیسے نسبت کا نوری ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. جو دیکھے مجھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. تو مجھے دیکھے وہ کہہ اٹھے واقعی بھائی پیر صاحب تو ہی لگ رہا ہے. تیرے اندر ایسی جھلک ہو تیرے مرشد کی کہ جہاں سے گزرے بندہ کہے کہ مرید نہیں جا رہا بلکہ پیر صاحب جا رہا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو رویہ اپنا چین کرو، کردار اپنا چین کرو. اور اگلی بات، صحابہ کرام اور اہل بیت کے الزام کے بارے میں کبھی بھی کسی سے کسی معاملے پر کمپرومائز نہیں کرنا. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ کبھی کسی سے کسی معاملے پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بھی جہنمی ہے. نہ عمل قبول، نہ صدقہ قبول، نہ نفل قبول ہے. میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں لعنہم اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، مصطفیٰ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اللہ کی ساری مخلوق کی ایسے لوگوں پہ لعنت ہے جو میرے صحابہ کو برا بلا بولے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یعنی ہم لعنت کریں نہ کریں، اللہ رسول نے پہلے لعنت فرما دی ہے. اور جو بندہ اللہ رسول کی بارگاہ سے لعنتی ہو جائے اس کی نہ تو نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ کوئی فرض قبول ہے. نفل تو بہت دور ہے، فرض بھی قبول نہیں ہے ایسے بندے کا جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے. کہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو لہٰذا ادب صحابہ بھی ملحوظ خاطر رکھو، ادب اہل بیت بھی. اور آیت کریمہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر آگے گفتگو شروع کرتے ہیں. تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ اونچی آواز سے. میرے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ لا اسألکم، میں کسی چیز کا تم سے سوال نہیں کرتا، کچھ بھی تم سے نہیں مانگتا، اجرت طلب نہیں کرتا. علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، میں تمہیں کلمہ پڑھایا، دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اللہ کی پہچان کروائی، سارے معاملات دیے، جہنم سے بچا کر جنت میں لائے، سارے معاملات. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب یہ کہہ دو اس چیز پر میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں صرف تم سے اتنا مانگتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں. یعنی اہل بیت اطہار کی محبت اتنی ضروری ہے کہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یہ ہم سے مانگی جا رہی ہے کہ بھائی محبت کرو ان سے. یہ اللہ مانگ رہا الا المودۃ فی القربى کہ میرے اہل بیت کی محبت کرو. اچھا آیت کیوں اتری یہ توجہ سماعت کیجیے. حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، سارا ساز و سامان مکہ میں تھا، کفار کے حملے میں تھا، قبضے میں آ گیا. آقا مدینے میں آ گئے، اب وہاں پر کچھ موجود نہیں. صحابہ کرام آئے، کوئی حضور کو کچھ دے دے، کوئی آ کے کچھ دے رہا، کوئی کچھ دے رہا، کوئی نذرانے دے رہا، کوئی کیا، کوئی مال، کوئی کھانے پینے کا آئٹم. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کہ تم اپنے پاس رکھو. آقا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ سب تم اپنے پاس رکھو. اگر مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک کام ہے، میرے گھر والوں سے محبت کرو. اب یہ ہو گئی بات مودۃ فی القربى. اچھا قرابت دار کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا توجہ سماعت کیجیے، عربی گرامر سمجھاؤں آپ کو. قرابت دار کسے کہتے ہیں؟ جو میرے گھر میں پیدا ہو وہ بھی میرا قریب ہے، اور جو میرے خاص دوست ہیں وہ بھی میرے قریب ہے. قرابت دار یہ اللہ نے بس ایک نکرہ فرمایا المودۃ فی القربى کہ میرے قریبی سے محبت کرو. اب یہ صحابہ نے مسئلہ پوچھ کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. امت پر بڑا احسان ہے صحابہ کا. اگر وہ سوال نہیں کرتے ہم پھنس جاتے کہ آقا اللہ فرما رہا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، قرابت داروں سے. تو آپ امام حسن آپ کے بیٹی کا بیٹا ہے، وہ بھی آپ کا قریبی ہے. علی آپ کی چچی کا بیٹا، وہ بھی قریبی ہے. ابو بکر آپ کا یار غار ہے، وہ بھی قریبی ہے. عمر آپ کا سسر ہے، وہ بھی. ہم کون سے قریبیوں سے محبت کریں؟ تو یہ سوال چھیڑ کے صحابہ نے ہم پر احسان فرمایا. ورنہ صحابہ کی محبت بھی ضروری، اہل بیت کی بھی ضروری. خاص کون ہیں وہ سنیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ اہل بیت قرابت دار جن کی محبت ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی وہ کون ہیں؟
میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک پھیلائی، امام حسن آیا اس کو چادر میں چھپا لیا، امام حسین آیا اس کو ادھر چھپا لیا، سیدہ فاطمہ آئے اس کو چھپا لیا، علی آئے اس کو چھپا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ کون؟ حسن، حسین، علی، فاطمہ، پانچویں مصطفیٰ، ان پانچوں کو ملاؤ تو بنتا پنج تن۔ یا اللہ یہ میری۔ اب فرمایا میرے صحابہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ اہل بیت سے محبت کرے وہ اہل بیت کون ہے؟ فرمایا اہل بیت سب سے پہلی میری بیٹی فاطمہ ہے، پھر علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، یہ میری اہل بیت ہے، ان سے محبت کرو، اگر ان سے محبت نہیں تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور صحابہ کہتے آقا ان سے محبت ہو تو پھر؟ تو میرے نبی فرماتے وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو میری اولاد میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جائے گا۔ وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ۔ وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مومن ہو کر مرے گا، منافق نہیں مر سکتا، کافر نہیں مر سکتا، مومن ہو کر مرے گا۔ وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا، اور جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہوا لکھا جائے گا۔ میری اہل بیت کی محبت، اور بھی بہت ساری حدیث۔ تو فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے جن کے بارے میں تم سے محبت مانگی جا رہی ہے۔ اب یہ جب سرکار نے بچوں کا نام لیا تو باقی باہر آ گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن یاد رکھیے کہ جو میرے نبی کے نطفے سے پیدا ہوئے وہ بھی میرے نبی کے گھر والے ہیں، اور جنہوں نے صبح شام اپنا مرکز مصطفیٰ کی چوکٹ کو بنا رکھا وہ بھی میرے نبی کے گھر والے ہیں، اور امت بھی نبی کی گھر والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ اے میرے امتیوں میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا والد ہوں۔ اب باپ نبی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں تو اولاد باہر رہے گی، گھر میں بولو۔ اور میں نے کہا 14 صدیوں بعد تو اور میں مصطفیٰ کے گھر والے ہو سکتے ہیں، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے گھر والا نہیں ہو سکتا ہے، حضرت عمر مصطفیٰ کے گھر والا نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان جس کو 2 بیٹیاں تھیں وہ گھر والا نہیں۔ 1450 سال پہلے تیرے جیسا کالو مصطفیٰ کے گھر والا ہو سکتا ہے، تو جس صدیق کو مصطفیٰ کا یار اللہ نے بنایا ہے وہ صدیق گھر والا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آواز بڑھا۔ اب توجہ کیجئے، اب اہل بیت کی محبت یہ ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے، اور فرض کا چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ ڈاما ڈول رہے نا اہل بیت کی محبت میں تو پھنس جاؤ گے، ورنہ علماء کرام کو پڑھیے، بزرگان دین کو پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی کام نہ ہونا، کوئی کام اٹک جائے، وہ کہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کا ثواب سیدہ خاتون جنت کو پیش کرو اور ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ دعا تیری ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سیدہ کے صدقے جھولی پہلے تیری بھر دے گا انشاءاللہ۔ سیدہ کے صدقے اگر تیرا کوئی کام ایسا ہے پیٹنٹ جو کام نہیں حل ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ پاک کی نیت سے نفل پڑھ کے ثواب پیش کرو، تو دیکھو کس قدر تمہارا کام ہوتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب آئیے جی اگلی باتیں کرتے ہیں۔ امام کی شان میں شعر پڑھ دوں؟ بولو تو صحیح اچھی ہے بس۔ ملائکہ نے آ کر محمد کے در کو لبوں سے ہلایا، سویرے سویرے ملائکہ نے آ کر محمد کے در کو لبوں سے ہلایا، سویرے سویرے کہا سب نے مل کر مبارک ہو آقا، کہا سب نے مل کر مبارک ہو آقا، شبیر آیا سویرے سویرے۔ کہاں سب نے مل کر مبارک ہو آقا، شبیر آیا سویرے سویرے۔ محمد نے اپنی
زباں کو بڑھایا، نواسے نے اپنے لبانو ہلایا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین جب پیدا ہوئے تو پھر آقا نے فرمایا گھٹی دی ہے؟ نہیں بابا جان۔ تو حضور فرماتے میں نے لعاب دہن نکالنے کے لیے چاہا کہ حسین کو گھٹی دوں، ابھی مصطفیٰ نے تھوک باہر نہیں نکالا، حسین نے پہلے منہ کھول دیا ہے کہ نانا مجھے گھٹی دے رہا ہے۔ محمد نے اپنی زباں کو بڑھایا، نواسے نے اپنے لبانو ہلایا، امامت نے چوسا زبان نبی کو، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، امامت نے چوسا زبان نبی کو، بڑا لطف آیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، 3 چیزیں اولاد کو لازمی سکھاؤ۔ آگا کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلے حب نبیکم، میری محبت۔ آقا دوسرے نمبر پر وحب آل نبیکم، اور دوسرے نمبر پر میری اولاد کی محبت، وحب علی تلاوت القرآن، اور تیسرے نمبر پر قرآن کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پنجاب یونیورسٹی کا نصاب پڑھے، میرا بچہ فلاں کالج کا نصاب پڑھے، میرا بچہ فلاں یونیورسٹی کا نصاب پڑھے۔ اور میں نے کہا دنیا کے نصاب بعد میں پڑھاؤ، پہلے مصطفیٰ کے نصاب تو پڑھاؤ نا، جو کہ نصاب مدینہ ہے۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، پہلے میری محبت، توجہ کیجئے گا، پھر میری آل کی محبت، پھر قرآن کی محبت، پہلے نمبر پر نبی کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، حسن کی، حسین کی، علی کی، فاطمہ کی، عباس کی، جعفر کی، حسن کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرا بچہ مدرسے قرآن پڑھنے جائے گا، اس کے سینے میں میری محبت ہوگی، میری محبت کی وجہ سے میری اولاد کی محبت ہوگی، میری اولاد کی محبت بٹھا کر جب تیرا بچہ مدرسے میں قرآن پڑھے گا تو وہ صحابہ کا گستاخ نہیں بنے گا، صحابہ سے محبت کرنے والا بنے گا، محب صحابہ بنے گا۔ اگر میری اولاد کی محبت اپنے سینے میں بٹھا کر قرآن پڑھے گا۔ اب میں دیکھنے لگا ہوں کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ اولاد کو ادب ایسے نہیں سکھایا جاتا کہ بچہ تیری جھولی میں لیٹا ہو اور تو کہے کہ بیٹا یہ دیکھ رہا ہے، نبی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے نا؟ اپنی اولاد کو محبت کیسے سکھاؤ؟ ایسے محبت نہیں سکھائی جاتی کہ بیٹا وہ تو ہماری طرح تھے، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے، وہ بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے، وہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے۔ ایسے محبت نہیں سکھائی جاتی۔ محبت کیسے سکھائی جاتی ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ محبت کیسے سکھائی جاتی ہے؟ بچہ تیری جھولی میں ہو، چاند چڑھا ہوا ہو تو اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ چاند دیکھ رہا ہے؟ جی ابا بالکل دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ تیرے میرے کہنے سے آ سکتا ہے؟ ابا میرے کہنے سے نہیں آ سکتا۔ تو کہو بیٹا جس کی انگلی کے اشارے سے آیا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سامنے سورج چڑھا ہے، بیٹا یہ سورج اگر ڈوب جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، اگر میں اشارہ کروں یہ چڑھ سکتا ہے؟ ابا جی چڑھ تو نہیں سکتا۔ تو بیٹے سے کہو بیٹا جو مصطفیٰ انگلی کے اشارے سے اس کو چڑھا لیتا ہے وہ تیرا میرا مصطفیٰ ہے۔ سامنے درخت لگا ہے، بیٹا تیری جھولی میں ہے، ہاتھ کسی کا نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ سامنے درخت لگا ہے، بیٹا جھولی میں ہے، اپنے بیٹے سے کہے بیٹا یہ درخت لگا ہے یہ تیرے میرے کہنے سے آ سکتا ہے؟ ابا جی نہیں آ سکتا۔ تو بیٹا جس مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے بلایا ہے وہ تیرا میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ دیواریں پتھر ہیں، میرے اشارے سے بول سکتی ہے؟ ابا جی نہیں بول سکتی۔ تو کہو بیٹا جس نے ابو جہل کی مٹھی میں ان پتھروں کو اپنا کلمہ پڑھا دیا ہے وہ تیرا میرا مصطفیٰ ہے۔ آواز کھولو۔
آواز نکالو. بولو بولو ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے. لبیک دا نعرہ لگا سانو ایتے چس آئی ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس کو سیاسی نہیں سمجھنا کبھی بھی. جو قرآن کا نعرہ ہے, حدیث کا نعرہ ہے, صحابہ کا نعرہ ہے کہ احکام آپ کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کبھی کسی پارٹی تو اس کی منسوب نہیں کرنا کہ فلاں تحریک کا ہے, فلاں کا نہیں ہے. وہ فلاں بھی تجھے حضور کی طرف ہی لگانے کے لیے آیا ہے. یہ مشن صحابہ کا ہے. حضرت معاذ بن جبل سرکار کے پیچھے بیٹھے ہیں اونٹنی پر, سرکار چلا رہے ہیں. میرے آقا نے پیار سے فرمایا یا معاذ ہو. پیچھے سے صحابی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. بات ہو گئی پوری. پھر آقا نے فرمایا یا معاذ ہو, کہتا لبیک یا رسول اللہ. تیسری مرتبہ کہا یا معاذ ہو, آقا لبیک یا رسول اللہ. صحابی کہتا آقا میں جواب دیتا ہوں بار بار کیوں سن رہے ہو؟ اب پتہ نہیں کون سنے گا, کون مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی جب میں نے پہلی دفعہ کہا نا یا معاذ تو نے کہا لبیک یا رسول اللہ, مجھے اتنا اچھا لگا تو اس لیے میں نے 3 دفعہ تجھ سے کہا جو میرا امتی میرے بارگاہ میں یہ کہے آقا ہم حاضر ہیں. فرمایا بار بار مصطفیٰ سوال کرتا ہے, ان کا سننا مصطفیٰ کو بار بار پسند آ رہا ہے. اونچی آواز سے لگاؤ. یہی تو تمہارا جوش ہے. یہی تو جوش ہے جو کالو چوہا چھیڑتا نہیں ہے. ہاں میں نے حضرت عمر کا خطاب کیا, ایک نہیں کئی شیعہ وہاں بیٹھے تھے. میں نے کہا آؤ ہمارے مہمان ہو, لیکن سنو حقیقت کیا ہے. تمہارے چھٹے ممبر پر بیٹھنے والے کتوں کی طرح بھونکتے ہیں ذاکر, اور سننے والے واہ 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 واہ. او بینے کا خدا کے بندو, یہ سن تو صحیح بول کیا رہا ہے. اس عمر کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے, اور لاٹھی جب کھڑی ہو تو اچھے شیطان دور ہو جاتے ہیں. لاٹھی جب اپنے اوپر آتی ہے تو اچھے جانور بھاگ جاتے ہیں. عمر کو مصطفیٰ نے لاٹھی کہہ کر بتا دیا ہے کہ جہاں عمر ہوگا انسان تو انسان, جانور بھی نہیں آ سکتا ہے. جانور بھی وہاں ختم نہیں رکھ سکتا ہے جہاں میری لاٹھی کھڑی ہو. اور میرے مصطفیٰ کی لاٹھی عمر ہے. خدا کی قسم کتنی دیواریں بھر دو, چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اپنا منہ گندا ہوتا ہے. چاند کی روشنی کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا؟ میرا عمر تو وہ پہاڑ ہے جس سے کوئی ٹکرا ہی نہیں سکتا ہے. عمر وہ پہاڑ ہے جس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. میرے نبی کا ہر صحابی وہ پہاڑ ہے جس سے جو ٹکراتا ہے وہ ریزہ ہو جاتا ہے, پہاڑ وہی سلامت رہتا ہے. قرب مصطفیٰ کا کمال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی, حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو 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 بولو. میں بڑا دیکھیں تھوڑا احتیاط کریں میرے لیے نا, میرے گلے میں ہمت نہیں ہے میں اتنی جان لگاؤں تمہارے لیے. شروع میں نے لگا دیا تو اپنی جان تو بھی تو لگا تھوڑی. سبحان اللہ. کل بھی مسلم ڈاؤن میں تحریک کا پروگرام ہے, اور ان کو تو جان چاہیے, جان ہوگی تو دوں گا نا جان. بولو بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کا صحابی, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کا نواسا. صحابہ مصطفیٰ کی اولاد کی محبت کا اندازہ کریے, توجہ سے سماعت کیجئے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے تشریف لا رہے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ وہاں پر موجود ہیں. آپ نے دیکھا علی کا بیٹا آ رہا ہے, مصطفیٰ کا نواسا آ رہا ہے. امام حسن تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو جاتے ہیں, امام حسن کو گود میں لیتے, پیشانی کو چومتے ہیں اور زمین پر بٹھا دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے امام حسن سے, امام حسن ذرا زمین پر لیٹ جائیے. حضرت امام حسن فرماتے میں لیٹ گیا, توجہ میں لیٹ جاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اپنے امام حسن اپنی قمیض اوپر کرو. حضرت امام حسن فرماتے میں نے اپنی قمیض کو اوپر کیا. حضرت ابو ہریرہ میرا پیٹ چومنا شروع ہو گئے.
صحابی ہے. حضرت ابو ہریرہ پیٹ مبارک چومنا شروع ہو گئے. حضرت امام حسن نے فرمایا میرے نانا کے صحابی یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چومنا چاہتا ہوں جہاں سے تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے. آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا پتا یہاں مصطفیٰ نے چوما ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ مجھے معلوم ہے. امام حسن جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے تھے، میں بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کی قمیض اوپر چلی گئی تھی، میرے آقا نے آپ کا پیٹ مبارک چوما تھا. آج میں پیٹ مبارک چوم کے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. میں آپ کی حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ حضور نے یہ جگہ چومی. صحابہ اور اہل بیت کے اندر اختلاف ہوتا نا تو صحابہ کبھی بھی یہ محبت پیش نہیں کرتے، کبھی بھی محبت. حدیث بخاری شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا اماں جی سرکار کو عورتوں میں سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے نا، صحابی کی بیٹی ہے. اگر کوئی رنجش ہوتی نا تو کبھی نام نہ لیتی، ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتا کہ بغض عائشہ کے اندر. لیکن سنو اور ظالموں، عائشہ وہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ سلایا ہے. بول تو صحیح اٹھا کے سن اسی بات سے یار. عائشہ وہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ سلایا ہے، اپنی انگلیوں کا اپنے منہ کا اٹھا ہوا نوالا کھلایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہے کہ سوال کرنے والے کیا اچھا بات یہ کہ بندہ جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بدبو سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہاں ہم پہ بھی اسے بہت ٹکراتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنا مزاج میں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ اس سے کوئی امتحان بھی تو لے رہا ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب ممبر پہ بڑے اخلاق کے درس دیتے ہیں، انداز دیکھو کیا ہے. تو میں اس لیے بڑا مجھے پتا ہے کہ کون کیا سوال کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا لوجک کیا ہے مجھے پتا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے شامہ نورانی صدیقی کا مرید ہے. ہاں تو نے کیا سمجھ لیا میں تیری باتوں سے پکڑ رہا ہوں تو کہ تو پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. اب بدبو تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا اماں جی بتائیے سرکار کو عورتوں کے اندر سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا کر کہتی ہے سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ علی کی بیوی سرکار کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے. اماں جی مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے مردوں میں پوچھو تو سب سے زیادہ پیارے فاطمہ کے شوہر علی مصطفیٰ کو لگتے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہی حدیث اسی حدیث کا اگلا صفحہ. سیدہ فاطمہ سے کسی نے پوچھا فاطمہ الزہرا سرکار کو عورتوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری ماں حضرت عائشہ. یہ بغض ہے. ہائے ہائے ڈوب کے نہ مرو لانتی ہو جا کر کہیں امت کو گمراہ کر دیتے ہو. یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وہ آپس میں رحماء بینہم. مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں اہل بیت آپس میں جو ہے نا یہ دشمنوں پہ سخت ہیں اور آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں. پڑھ 26 سپارہ اللہ کا قرآن. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ افضل کون؟ فرمایا حضور کی بیوی حضرت عائشہ. فرمایا مردوں میں سرکار کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ فرمایا ان کے باپ ابو بکر صدیق. عائشہ کہہ رہی ہے کہ فاطمہ اور علی، فاطمہ کہہ رہی ہے عائشہ اور صدیق. یہ ہے ہمارے اندر پیار. گویا کہ سید عائشہ اور فاطمہ کہہ کے بتا رہی ہے ہم نے تمہیں سکھا دیا ہماری محبت کیا ہے. اب کوئی الزام لگائے تو سوچ لیں وہ جھوٹا ہے. اہل بیت بھی صحابہ کا ادب کرتے ہیں، صحابہ بھی اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. صدیق اکبر سب سے پہلا نمبر اس کا ہے، صدیق اکبر کا. خلافت میں، مرتبے میں، فضائل میں، اللہ کی کائنات میں اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر. وہ سارے صحابہ کا امام بھی ہے، سارے صحابہ کا استاد بھی ہے. اور جو تم اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالی بکتے ہو نا، میں نے کہا کہ لانتی ہو تمہارے اہل بیت جن کا تم نام لیتے ہو جھوٹو. وہ امام حسن، امام حسین، حضرت علی، عباس علمدار، حضرت جعفر طیار، حضرت حسن عسکری، حضرت امام نقی، امام تقی، 12 امام جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب 2.5 سال تک ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے. تو محبت میں جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو صدیق اکبر کو جہنمی کہتا ہے. اچھا ابو بکر صدیق جہنمی ہے اور جس علی کا نام لیتا وہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے.
بتا جہنمی علی ہے معاذ اللہ یا صدیق ہے؟ تو بتا کون ہے پھر؟ اب تو کدھر جائے گا؟ جس حسین کے نام پہ تم یہ کرتے ہو وہ حسین 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ابو بکر کے بعد کون بنے امام؟ عمر. 10 سال عمر نے خلافت کی، 10 سال سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. 12 ساڑھے 12 سال حضرت عثمان غنی کا دور خلافت، سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جب جا کے مولا علی آ کے امام بنے وہاں پر. اگر حضرت علی دمادم مسکندر علی کا پہلا نمبر علی کا ہی پہلا ہوتا نا تو بچے کبھی بھی ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. حضرت علی اپنی جماعت گھر میں کرتے کہ بیٹا ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوگی، میں سرکار کا چچی کا بیٹا ہوں، میں پہلا ہوں، یہ نہیں ہے، ہم نماز گھر میں کریں گے. تو مجھے بتاؤ جتنے بھی صحابہ تھے وہ اہل بیت کا ساتھ دیتے یا نہیں دیتے؟ کیونکہ سرکار کی چچی کا بیٹا ہے. علی صحیح ہے لیکن نہیں، سارے صحابہ نے کہا علی جو آپ کریں گے فیصلہ وہ ہوگا. تو مولا علی فرماتے میرا فیصلہ یہ ہے کہ امام وہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. علی یہ امام کیسے؟ فرمایا جب سرکار زندہ تھے، گھر میں بیمار تھے نا، اذان کا وقت ہوتا، سرکار نماز نہیں پڑھاتے تو سرکار کس کو بولتے تھے؟ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. حضور فرماتے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جبکہ علی فرماتے میں بھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا لیکن مجھے نہیں کہتے تھے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. یعنی اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ میں ہوں تب بھی پہلا ابو بکر ہے، میں نہ ہوں تب بھی پہلا یہی ہے. پیچھے والوں بولو تو صحیح اونچی آواز سے، پہلا پھر بھی یہی ہے. تو جس کو رسول اور 17-18 نمازیں ابو بکر صدیق نے سرکار کی زندگی میں پڑھائی ہیں، سرکار کے خود مصلی پہ کھڑے ہو کر. آج جو مسجد نبوی کا امام ہے اس کو اجازت نہیں ہے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی. اس کا سر وہاں ہوتا ہے جہاں میرے نبی کے قدم ہوتے تھے، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، پابندی ہے اس کے اوپر. کیوں؟ تو امتی ہے، مصلی نبی کا ہے. ادھر کوئی کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہو سکتا ہے، اگر کھڑا ہوگا تو حضرت عمر کھڑا ہو سکتا ہے، عثمان کھڑا ہو سکتا ہے، علی کھڑا ہو سکتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، ہم نفرتوں والے نہیں ہیں، ہم محبت تقسیم کرنے والے ہیں. میں تمہیں صحابہ کی بات بھی سنا رہا ہوں، اہل بیت کی بھی سنا رہا ہوں. باہر جا کے بک 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 کرتا رہے تو سوچ لو یہ بندہ غلط اور جھوٹا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ پر بھوکے وہ جہنمی کتا ہے اور قیامت تک اللہ کی سارے مخلوق کی اس پر لعنت برستی رہتی ہے. تم کچھ کہو نہ کہو اللہ کی لعنت برستی رہے گی. حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت. اب آئیے جی اہل بیت اطہار. مجھے اصغر بھائی حکم دے رہے تھے سرکار کی گھرانے کے بارے میں کہ وہ پیدائش سے لے کر وہ شہادت اس کے بعد تک، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ مغرب میں شروع ہو فجر تک کرو. کیوں؟ کہ حسین وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے. سارے دنیا کے ذاکروں کو بٹھا لو، مولویوں کو بٹھا لو، سب کو ایک ایک موضوع دے دو الگ الگ کہ یہاں سے یہاں تک تو کر، یہاں سے یہاں تک تو کر، یہاں سے یہاں تک تو کر. مولوی سدھرے مر جائیں گے، حسین کا ذکر ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں خاص کر پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ کچھ ہمارے اپنے مسلک کے لوگ مولوی غلط سلط باتیں لوگوں کو بتا کر افرا تفریح پھیلاتے ہیں. پھر لوگ بولتے ہیں یار وہ امام صاحب کچھ کہہ رہے تھے، یہ سنی امام صاحب یہ کچھ کہہ رہا، سنی امام صاحب تیسرا کچھ کہہ رہا تھا. کیونکہ بعض ریکارڈنگ والے بھی تو ہوتے ہیں نا رفیق صاحب، بولو تو صحیح. ریکارڈنگ والے، اصل مہارت بندے کے اندر مطالعہ کرنے کے بعد آتی ہے. میں اگر کسی کی ریکارڈنگ سن کے بیان کروں نا اگر، تو میرے اندر وہ انداز نہیں بن سکتا. کیوں کہ میں اگر اپنے انداز میں لگ گیا نا، میں کہوں گا یار وہ جو رٹ کے آیا ہوں نا، سن کے آیا ہوں، وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو جائے میرے سے. اس نے یہ بولا، اس کے بعد یہ بولا، اس کے بعد یہ بولا. اور میں نے کہا بے وقوف اپنی کتابیں لا کے پڑھ، کتاب تیری اپنی انداز سے آئے، کسی کا بھی نقل کسی بھی کر، کوئی منع نہیں. الفاظ تیرے اپنے ہوں گے تو تیری تقریر کا نکھار ہی الگ ہوگا انشاءاللہ، انداز تیرا الگ ہوگا. اب آئیے میرے دوستو بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پہ تشریف لائے. حسن و حسین رو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ آقا یہ بھوکے ہیں، کھانا نہیں کھایا اس لیے رو رہے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا کہ کھانے کو گھر میں کچھ نہیں؟ آقا نہیں. سرکار باہر تشریف لائے، صحابہ کھڑے تھے باہر. سرکار نے فرمایا بھائی کون ہے؟ جملہ سننا حضور کا. فرمایا کون ہے جو میرے بچوں کو کھانا کھلائے اور مجھ سے جنت حاصل کر لے؟ کون ہے جنت لینا چاہ رہا ہے؟ آ جاؤ لے لو جنت. حضرت عبد الرحمن بن عوف. آقا میں کھلاؤں گا.
فتاوی رضویہ میں میرے امام نے لکھا، باقی دیگر حدیث میں موجود. آقا میں کھلاؤں گا. فرمایا کدھر سے لائے گا؟ آقا بھی 2 منٹ رکیے. باگے بازار گئے، بازار سے کھانا خریدا بہت سارا، لا کے حضور کے ہاتھ میں دے دی تھیلی. سرکار اندر گئے، حسن و حسین کو دیا. حسن و حسین نے کھایا تو خوش ہوئے. ادھر وہ خوش ہوئے، ادھر میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے. ہاتھ اٹھا کے بول یار اسی آواز سے. ادھر حسن و حسین خوش ہو گئے، ادھر میرے مصطفیٰ خوش ہوئے. میرے آقا نے جب دیکھا میرے بچے خوش ہو گئے، سرکار باہر تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے یہ گھرانے کی غریبی ہے. اور میں نے کہا بے وقوف، وہ گھر غریب ہو سکتا ہے کہ جس کے بچے جنتی سردار ہو. وہ گھر غریب ہو سکتا ہے کہ جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو. وہ گھر غریب ہو سکتا ہے کہ جن کا باپ سارے ولیوں کا سردار ہو. وہ گھر غریب ہو سکتا ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہو. اور وہ گھر غریب ہو سکتا ہے جن کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہو. یہ غریبی نہیں ہے، فقر ہے. اور فقر بھی اختیاری ہے. اب یہ فقر چاہے تو اختیاری کرے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، چاہے تو مال لے لے، چاہے تو فقر اختیار کرے. میرے نبی نے فرمایا میں فقر اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کی رغبت نہ ہو، ہمیشہ آخرت کی تیاری ہوتی رہے. مال ہوگا تو ذہن یہاں لگے گا. سرکار کے بچوں نے کھایا، میرا آقا تشریف لائے. میرا آقا نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ. آقا میں حاضر. فرمایا عبد الرحمن جملہ سننا، خدا کی قسم ہے اگر تو چھل کے بھی بولے جملے کا وزن محسوس نہیں ہوگا. آج صبح سے شام تک جس نے بھی حسین کے نام کا لنگر کھلایا ہے نا، سنو مصطفیٰ نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے. پیچھے والو مہربانی کرو، پیچھے والو سنو میرے مصطفیٰ کا کمال. جملہ بڑا طاقتور ہے. میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟ آقا میں حاضر. فرمایا عبد الرحمن بن عوف تو نے بڑا کمال کیا. آقا کیا ہوا؟ فرمایا یار تو بچوں کو تو نے کھانا کھلایا نا، تجھے نہیں پتا میرے بچے کتنے خوش ہوئے. حسن و حسین خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ خوش ہوتا ہے اس کا خدا خوش ہو جاتا ہے. فرمایا عبد الرحمن تجھے نہیں پتا یہ کتنے خوش ہوئے. آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب سننا جملہ میرے نبی کا. میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو نے میرے بچوں کو کھانا کھلا کر خوش کیا، تیری دنیا بھی ہے، تیری آخرت بھی ہے. فرمایا عبد الرحمن تیری دنیا کے لیے اللہ کافی ہے، تیری قیامت جانے تے مصطفیٰ جانے. صحابی رسول نے میرے مصطفیٰ کی اولاد کو کھلایا، سرکار نے جنت عطا فرمائی. اور وہ صحابی سنی تھا، شیعہ نہیں تھا. ہاں وہ ماتم کرنے والا نہیں تھا، وہ حضور کے بچوں کے تعزیے بنانے والا نہیں تھا، وہ سنی تھا، سرکار کا دیوانہ تھا. اس نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا جنت اللہ نے تیرے حوالے کر دی. کیوں؟ اس لیے جنتی جوانوں کے سردار کو تو نے خوش کر دیا ہے، ان کو خوش کیا تو جنت تیرے حوالے. اور جتنے بھی مسلمان حسن و حسین کے نام پر اس کے حلال سے. اور یہ حدیث پاک ہے، میں نے زور میں درس میں بتایا تھا. میرے نبی نے فرمایا کہ 10 محرم کو جو بندہ اپنے کبڈ کا، اپنے تجوری کا منہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو منہ اس کی طرف فرما دیتا ہے. عاشورہ کے دن جو اپنے خزانے وسیع کرتے اللہ تعالیٰ سارے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، سرکار کی چچی حضرت ام فضل حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی، گھبرائی ہوئی ہیں بہت زیادہ. تو میرے آقا نے فرمایا کہ چچی جان حضرت ام فضل یہ کون ہے؟ سرکار کے چچا حضرت عباس کی بیوی ہے. عباس علمدار ایک امام حسین کے بھائی ہیں، ایک امام حسین کے چچا ہیں. سرکار کے چچا لگتے ہیں امام حسین کے دادا حضرت عباس، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. حضرت سرکار کے والد صاحب کے بھائی، سرکار کے کتنے والد صاحب کے بھائی ہیں؟ 11. والد صاحب کو لگا کے وہی تو میرا 12ویں والا آقا ہے.
آقا بھی 12ویں والا ہے، چچا بھی اللہ نے باپ سمیت 12 عطا فرمائے. ابو عبد المطلب کے بچے کتنے؟ 12. سرکار کے والد صاحب کو لگا کر. اسی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام فضل سرکار کی چچی لگتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، پسینہ پسین ہو رہی ہے، چہرہ ایک دم گھبرایا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا چچی جان کیا مسئلہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ بھتیجے میں نے ایک رات کو بہت خطرناک خواب دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ اچھا سرکار تو چونکہ وہ دلوں کے راز جانتے بھائی، اگر کوئی یہاں ایسا تو مجھے نہیں لگتا اللہ معاف فرمائے، میرا بیان سننے والا کبھی گستاخ بن جائے اللہ معاف فرمائے. یہ غلام فرید کا چیلنج ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے فخر ہے میرے مرشد پر اور ناز ہے میرے مصطفیٰ پر. لیکن کسی کا عقیدہ خراب ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، علم غیب نہیں. میں حدیث سنا دوں گا آپ کو لیکن توجہ سے. سرکار کی چچی آئی کہ بھتیجے میں نے بہت برا خواب دیکھا. حضور نے فرمایا چچی بتاؤ کیا دیکھا؟ نہیں بتایا. ارے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ نہیں بتایا. سرکار تھوڑا جلال میں آ گئے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا بتاؤ کیا دیکھ لیا؟ چونکہ سرکار کو تو پتا تھا دیکھ کے کیا آئی. کہتی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں رات کو سو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، اس کو کاٹ کر میری جھولی میں ڈالا گیا. ہو میں پریشان ہو گئی. آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں تو بڑی پریشان، بھاگی باپ کی آپ کی بارگاہ میں آ گئی. میرے آقا مسکرانے لگے. وہ جب مسکراتے ہیں تو اللہ کی کائنات میں روشنی ہو جاتی ہے، اللہ کی کائنات میں باہر آ جاتی ہے، لوگوں کو مسکرانے کا طریقہ آتا ہے. حضور مسکرائے تو میرے آقا نے فرمایا چچی یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اتنا تو گھبرائی بھی، ٹینشن میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ کون سا خواب ہے؟ آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کٹا، کسی نے کاٹا اور میری جھولی میں ڈال دیا. اب سننا میرے نبی کا علم غیب، کس کو یقین علم غیب پر ابھی پتہ چلے گا. میرے نبی نے فرمایا میری چچی تجھے مبارک ہو، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، نام حسین ہوگا اور سب سے پہلے تیری جھولی میں آئے گا. ہائے بول تو صحیح. میری بیٹی کے گھر فاطمہ بیٹا پیدا ہوگا، نام حسین ہوگا اور سب سے پہلے تیری جھولی میں آئے گا. فرمایا یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. تو پریشان ہو گئی. میرے چیز کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم کا گوشت کا ٹکڑا کاٹا، مقصد یہ کہ حسین مجھ سے تو ہے نا. الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. فرمایا کہ میرا گوشت میرے حسین کا گوشت، میرا خون میرے حسین کا خون، میری جان میرے حسین کی جان، میری محبت میرے حسین کی محبت. الحسن الحسین وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں مصطفیٰ اپنے حسین سے ہوں. میرے دوست بزرگوں، 26 رجب کو امام علی مقام مدینہ سے نکلے. 26 رجب کو یزید امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب تخت نشین ہوا تو اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. لوگوں نے امام حسین کو مدینہ میں خط بھیجا. آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. راتوں رات وہاں سے نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف. تاریخ کیا تھی؟ 26 رجب. حضور کی بارگاہ میں آئے سارے خاندان کو لے کر. اچھا میں نے ظہر میں بتایا تھا افراد کتنے تھے امام حسین کے ساتھ؟ 151. کتنے؟ 191. میں بھی کچھ پڑھی تھی انگریزی بابا. وہ سبحان اللہ بول دو یار. انگریزی پڑھی ہے لیکن انگریز والے کام نہیں کرتے الحمدللہ، کام اپنے آقا والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت 151 لوگ آپ کے ساتھ، 119 اہل بیت کے بندے، سرکار کے بچے، بیٹے، پوتے، نواسے، سب 119. اور 151 میں سے 119 نکالو جو بچے وہ صحابہ کرام حضور کے، وہ سب اس کے ساتھ امام حسین کے کوفہ جانے کے لیے. مدینہ سے نکلے نا، اپنے نانا کے دربار میں آئے. رات کا وقت، جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے امام حسین کھڑے ہو گئے اور اتنی رو رو کر عرض کرنے لگے کہ نانا جس ناز نخروں سے میں آپ کے شہر میں پلا ہوں نا، آج وہ شہر مجھ سے چھوٹ رہا ہے. صرف بیت کے چکر میں، دین کے چکر میں. جس زمین پر فرشتے اترتے ہمیں سلام کرتے، آج وہ زمین مجھ سے چھوٹ رہی ہے. جس روزے کو دیکھ کر میں تسلی حاصل کرتا تھا،
اگر کوئی صحابی مجھے تنگ کرتا نانا تیری بارگاہ میں آتا تھا، آج وہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے. ساری آؤ فگار کری، سارے معاملات کرے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، ادھر سوئے تو سرکار خواب میں تشریف لائے. میرے آقا نے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا حسین پریشان نہ ہو، اللہ کی امتحان یہی ہے، اور تو فکر نہ کر، میں نے تجھے تیاری اچھی طرح کروائی ہے. میں تیرے لیے دعا استقامت کی کروں گا، امتحان ٹلنے کی دعا نہیں کروں گا. تیرے لیے دعا یہ ہوگی اللہ تجھے استقامت عطا فرمائے امتحان میں.